فرمایا کہ بد نظری حرام کیوں ہے؟ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرمایا، ساتھ میں اللہ نے فرمایا ایک جگہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو جہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب ہیں ساتھ تو ایک تو آیت الگ ہے الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ یہ تو الگ ہے، یہ الگ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو جہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں. تو اللہ ساتھ ہے تو دیکھ رہا ہے نا. اگر کوئی کہ ابا ساتھ ہے اس کا مطلب ابا دیکھ بھی رہا ہے نا. تو اتنا جری ہو جانا کہ اللہ ساتھ ہے، فلمیں اور فیس بک یوٹیوب میں لگا ہوا ہے. نمبر 2 فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے اپنے استاد، شیخ یا بڑا بدنام ہو، والد، دادا، دادی، والدہ. اگر اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو کم از کم بڑوں کو تو بے عزت مت کرو، یہ گندے کام کرے گے. یا پھر ساتھ مت رہو. ایسے مدرسے، اسکول یا خانقاہ میں داخلہ مت لو جس سے خانقاہ کا پیر یا اسکول کا پرنسپل بدنام ہو. جب بھی کوئی حرکت یا سکون ہو تو فوراً اپنے سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہے یا نہیں. جب عمل نہیں کرتے تو ساتھ رہ کر کیا سیکھتے ہو؟ دل چاہتا ہے کہ کھوپڑی پر اتنے جوتے مارے جائیں کہ کھوپڑی گنجی ہو جائے. بتائیے بہارا اس بات کو سکھاتا ہوں یا نہیں؟ جب کسی حرکت کرنے کا دل چاہے تو اپنے دل سے پوچھو کیا اس حرکت سے آسمان پر میرا اللہ راضی ہے یا نہیں. جب دل میں جواب آ جائے کہ اللہ ناراض ہے تو پھر نفس سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایسی حرکتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی حرکتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. کیا صرف اللہ تعالیٰ بد نظری سے ناراض ہوتے ہیں بھائی؟ ماشاء اللہ. دل میں گندے خیالات پر بھی ناراض ہوتے ہیں. کیا اللہ غیبت سے ناراض نہیں ہوتے ہیں؟ چوری سے ناراض نہیں ہوتے ہیں؟ جھوٹ سے ناراض نہیں ہوتے ہیں؟ اذیت دینے سے ناراض نہیں ہوتے؟ تو یہاں صرف نظر کی حفاظت کا معاملہ نہیں. بد نظری کے حرام ہونے کی دوسری اہم وجہ جناب یہ میں نے پہلے بتا چکا الم یعلم بأن اللہ یرا. یہ دوسری دلیل تو بالکل واضح ہے، جبکہ پہلی دلیل میں استدلال کرنے میں تھوڑی سی خفا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اللہ کے دیکھتے ہوئے پھر کیوں نامناسب حرکت کرتے ہو؟ شاگردوں کو اس طرح رہنا چاہیے، مرید کو اس طرح رہنا چاہیے کہ انہیں دیکھ کر سناؤں کیا لکھا ہے. شاگرد کو اس طرح رہنا چاہیے، مرید کو اس طرح رہنا چاہیے جناب کہ انہیں دیکھ کر استاد اور شیخ یاد آ جائیں. فنا تو اتنا ہو جاؤں اے شیخ آپ کے ذات عالی میں جو مجھے دیکھے آپ کا دیدار ہو جائے. حضرت والا کے وقت میں 21 سال اور اب چند برسوں سے کئی مثالیں ایسی ملی، کئی مثالیں. غصہ نہیں کیا، معاف کر دیا، غلطی نہیں ہے معافی مانگ لیا، امانت واپس کر دی، پتہ نہیں کتنے واقعات. نامحرم کے ساتھ بدماشی نہیں کی، احسان کر دیا. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ وہ ہم خانقاہ گلشن اقبال جاتے ہیں. کہ ہمیں ان سے ملاؤ جن کی صحبت میں یہ معاملہ ہے. عمل کیا نا، گردن جھکا کر چلے نا. تو دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی جب ایئرپورٹ پہ جانا آنا ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ نے لوگوں کے دل میں محبت ڈالی ہے، ملنے آ جاتے ہیں. ایک بار اسلام آباد یا ملتان سے واپس آئے تو ساتھیوں کا سامان، میرا سامان تو آ جاتا ہے گاڑی کے ذریعے، لیکن ہم نے حضرت کو جو ہے نا وہ یہ سیکھا. حضرت کا ذوف وغیرہ تھا، ورنہ پہلے الگ بات تھی. حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ میرے پیارے موجودہ شیخ جب تک سب کا سامان نہیں ہوتا باہر نہیں نکلتے. تو ساری باتیں میں بھی کھڑا ہوا تھا. ایک ملنے آیا، 2 ملنے آیا، 3 ملنے آیا، ایک بڑا افسر ملنے آیا. تو دوسرے افسر نے کہا کہ ان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. کہا بھائی ہمارے ڈاکٹر عزیر ہیں نا ایئرپورٹ پر جو ڈاکٹر ہیں یہ ان کے ماموں ہیں. ڈاکٹر عزیر کون؟ کہا بھائی وہ ڈاکٹر عزیر جو کورونا میں ڈیوٹی ہے. کہ کون ڈاکٹر عزیر؟ اچھا وہ جو نظریں جھکا کر چلتا ہے، انٹرنیشنل ارائیول پہ ڈیوٹی ہے ان کی. اور کیسی ڈیوٹی ہے آپ خود سوچیں کورونا کی. اب نیا وائرس آیا تو کیسی ڈیوٹی ہے. یہ عزت اللہ دیتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں. جامع صغیر کی روایت ہے کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تمہارے آبا و اجداد کے پاس تمہارے اعمال پہنچتے ہیں، ایسا کام نہ کرو جس سے ان کو تکلیف ہو. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا اس میں روحانی آبا و اجداد بھی آ جاتے ہیں. میرے آبا و اجداد بابا اماں دادا دادی نانا نانی زیادہ اوپر ہی ہیں نا. تو میرے روحانی آبا و اجداد حضرت شیخ اللہ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا
شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے آبا و اجداد ان کے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب موجن مکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر آگے تک حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی، 120 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کرنے والے، وہ بیعت ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیعت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ سارے آبا و اجداد اوپر ہیں ہمارے. اسی طرح جو استاذ ہے ہمارا، اس کا بھی تو استاذ ہے نا. تو ایسا کام نہ کریں. ہم تو جوانیاں برباد کر رہے ہیں، بڑھاپا برباد کر رہے ہیں، فلموں میں گھسے ہوئے ہیں. اب اس گٹر لائن کی وجہ سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ادب کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، سرمے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ ماں باپ سے کس طرح کرنا ہے، غلطی نہ بھی ہو تب بھی معافی مانگنا ہے. توبہ کی برکت سے پھر ہر بات سمجھ میں آنے لگتی. پرانی باتیں بھی یاد آئیں گی، وہ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ باتیں. شیخ کو کیا تکلیف ہے؟ جس جگہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہر دوسرے دن سنت پر بیان ہوتا ہو، اور جہاں نکاح ہوتا ہے سنت کی 2-3 قرآن پاک کی آیتیں، 3-3 4-4 احادیث مبارکہ، نعوذ باللہ وہ سنت سے روکے گا اور اپنے قبر کو خراب کرے گا. جس نے حضرت والا کی برکت سے جو 18 سنتوں کا لگایا ہوا ہے طریقہ وضو کا، جو 51 سنتوں کی بات کرتا ہے، بار بار کہ 51 سنتوں سے نماز پڑھیں. صبر کا سنت کیا ہے، غصے کا سنت کیا ہے، جو دھڑا دھڑ اردو، سندھی، پشتو، انگریزی میں سنت کی کتاب تقسیم ہوتی ہے، جو بار بار نصیحت کرتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں آتی. آپ کا جو شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے آپ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، اس میں سے کھانا کھانے کی سنتیں نکال کر لگا دو. وہ سرمے جیسی بات، چھوٹی سنت کوئی چھوٹی سنت ہوتی ہے؟ لوگوں کی نظر میں چھوٹی سنت تو ہماری نظر میں نہیں ہے. ہر سنت کا ایک مقام ہے. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ برتن صاف نہ کرو اپنے کھانے کا، کہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بیوی کا ساتھ مت دو، خدمت مت کرو. تو اس لیے بڑے مفتی اتنے بڑے، انہوں نے کیسی اطاعت کی؟ وہ تو بوڑھے تھے نا، بوڑھے ہیں نا. لیکن ہم تو جوان، اور وہ بھی لڑکیوں کے حکم میں جو آ رہا ہے ان کو کہہ رہے ہیں. اب کسی کے سمجھ میں نہ آئے. ایک نوجوان سرما لگاتا تھا پرانے عرفہ، اور امامہ بھی اس طرح کس کر باندھتا تھا، اس طرح کر کے جیسے محراب بنا ہوا ہو. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ شیخ اللہ رب العجم کی تعلیمات لے لیں، جو حدیث پاک کا اتنا نصیحت کرتے ہیں سنتوں کی. آپ اور خوبصورت لگ رہے ہیں، میں تو آپ سے احتیاط کر ہی رہا ہوں. جب پوری داڑھی آ جائے آپ امامہ پہنے، آپ اور سنت عادیہ ہے تو آپ پہنے تو ٹھیک، نہ پہنے تو سزا نہیں ملے گی. بعض لوگ کہتے ہیں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، فتویٰ لے آئیں، ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا. ہم کسی سے انکار نہیں کرتے، ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں نہ ہو، آپ فتویٰ لے آئیں کہ 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ہم فتویٰ اپنے بزرگوں سے پوچھ کر، جو ہمارے مفتی ہیں، ہمیں شک نہیں ہے. کسی سے کوئی بات معاملے سے مشورہ ہوتا ہے، پھر ہم اس طرح دکھائیں گے بھائی اب تک ہم نے غلطی کی تھی، یہ ہمیں جواب مل گیا، ماشاءاللہ واقعی ایسا معاملہ ہے. ہم جہاں پرانے گھر رہتے تھے وہاں گول مسجد ہل پارک کے پاس والی، میں باہر نکلا عصر نماز پڑھ کے، رکشہ والے نے کہا کہ میری نماز ہو گئی. میں نے کہا کیوں، کیا مسئلہ ہوا؟ کیا امام صاحب کو امامہ پہنا ہی نہیں ہوا تھا؟ میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ، کہاں وہ نماز ہوئی نہیں؟ میں نے کس نے آپ کو بتایا بھائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ٹوپیوں کا تو حدیث پاک میں ذکر ہے. ایک اونچی ٹوپی تھی، ایک چپکی ہوئی تھی، اور ایک دونوں کان ڈھکے ہوئے تھے. فتویٰ لے لیں. اور لکھا ہے شاید یہ سردیوں کے لیے تھی. پھر یہ بھی لکھا ہے اگر کسی ٹوپی کے لیے ضد کی جائے، یہ پہنو نہیں تو گناہ ملے گا، یہی بدعت ہو گئی. ہم نے تو ہمارے رات دن کے ساتھی ہیں، ہم نے پوچھو کون سی ٹوپی پہنی، یہ منع کیا. یہ رات دن کے ساتھی ہیں، ان کو منع کیا. اپنے شیخ کو بدنام کرتے ہیں وہ لوگ جو لڑکوں کے چکر، پارٹنرشپ میں دھوکے بازی، لین دین میں دھوکے بازی، جائیدادیں خرید کر کام بنا رہے ہیں. ان کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ والا یا ان کا غلام اس کی آہ لگتی ہے کہ ہمارے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اور کیونکہ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ سیدھا سیدھا دین کے جتنے شعبے ہیں ان کے لیے بول دیتے ہیں کچھ، ان دین کے شعبوں کے بڑوں کے لیے کچھ بول دیتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ان کو پتہ ہی نہیں پکڑ کا خطرہ ہے. بھائی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی پورے دنیا میں مرید، پورے دنیا میں حضرت کی خدمت کرنے والے لوگ. اب اگر کوئی گڑبڑ کر دے حضرت کو کیا معلوم؟ بھائی جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یا میرے پاس کوئی آتا ہے کہ تمہارے ساتھی نے پارٹنرشپ میں دھوکہ دیا ہے، آپ نے مجھ سے پوچھ کے پارٹنرشپ کی. اب چلو یہ ابھی عنوان کا موقع نہیں ہے اس وقت، ابھی یہ رہ نہ جائے مضمون
کہ فرمایا کہ پھر کیوں نامناسب حرکت کرتے ہو؟ شاگردوں کو مریدوں کو اس طرح رہنا چاہیے کہ انہیں دیکھ کر استاد اور شیخ یاد آ جائے کہ کس کی تربیت یافتہ ہے، کہاں جاتا ہے، یہ تلاش کرتے ہیں لوگ باقاعدہ۔ ارے نالائکوں التی کانت تعمل الخبائث، خبیث کام کرنے والوں سے فرما رہے ہیں ارے یہ نالائکوں تو میں بھی شامل ہوں، ارے نالائکوں خبیثوں، واللہ کہتا ہوں کہ جب عمل نہیں کرنا تو اختر کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ اگر دین سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو ساتھ رہو، اور اگر اپنی طبیعت کی اقتدا پر عمل کرنا ہے تو خانقاہ سے نکل جاؤ، میرا وقت ضائع مت کرو۔ ہر لمحے حیات کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرنا سیکھو۔ کس درد سے حضرت نے روتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، پھر کہیں اور جاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھنا ہے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اعمال اور اخلاق کو دیکھو۔ والذین معہ، میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اعمال سے پیش کر رہے ہیں۔ وہ شاگرد اور مرید کتنا ظالم اور خبیث ہے جس کی وجہ سے اس کے بڑوں کو نقصان پہنچے۔ معلوم ہوا کہ جب تک خود ارادہ اصلاح نہ کرے اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کو اپنے ہر لمحہ حیات کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر کے ہر لمحہ حیات، یہ جملہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہر لمحہ حیات کو خالق حیات پر، اب یہاں نہیں لکھا ہوا کوئی بات نہیں، ہر لمحہ حیات کو خالق حیات پر فدا کر کے اپنی حیات کو کامیاب بنا لیں۔ ایک لفظ بھی اپنا نہیں بولوں گا انشاءاللہ تعالی، جب بتا دیا تو بتا دیا، یہ جملہ ہے۔ وہ شاگرد مرید کتنا ظالم اور خبیث ہے جس کی وجہ سے اس کے بڑوں کو نقصان پہنچے۔ معلوم ہوا کہ جب تک خود ارادہ اصلاح نہ کرے تو اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے کوئی علاج نہ کرانا چاہے، اپنے مرض پر عاشق ہو جائے تو ڈاکٹر وغیرہ کیا کر سکتے ہیں؟ بیوی ماں باپ بچے کیا کر سکتے ہیں؟ دوائی نہیں کھا رہا، ٹیسٹ نہیں کرا رہا، اینٹی بایوٹک نہیں کھا رہا، اپنے فارموٹن کیپسول نہیں کھا رہا، شیخ سے چھپا رہا ہے، جوانیاں برباد کر رہا ہے، شیخ سے شرم آتی ہے، اللہ سے شرم نہیں آتی؟ فرماتے تو بڑا سب سے بڑا بے شرم ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات میں فرماتے فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا، اصلی حیا یہ کہ ہمارا پالنے والا ہمیں نافرمانی میں نہ دیکھے۔ جناب ہم کو اپنے ہر لمحے حیات کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر کے جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنا چاہیے۔ بندے کی منزل اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ناراضگی والے اعمال کو چھوڑنے کی توفیق نہ ہو تو یہ کیا مرید ہے؟ کیا ایسا شخص منزل تک پہنچے گا جو کتے اور سور والا کام کرتا ہے لڑکوں کے ساتھ؟ اس میں یہ حضرت کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی بات ہے کہ پتھروں کی بارش اللہ نے کی ان ظالموں پر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے پتھروں کی بارش تو نہیں ہوگی اجتماعی، لیکن کھوپڑی کو اللہ الٹ دیں گے کیونکہ الٹے کام میں تھے۔ یہ فرمایا کہ یہ کیا ایسا شخص جو سور کتے والے کام کرتا ہے منزل تک پہنچے گا؟ یہ تو نفس کتے کا غلام ہے، یہ کتا نہیں ہے بلکہ کتے کا غلام ہے۔ بتاؤ بزرگوں نے نفس کے بارے میں کیا فرمایا؟ نفس فرعونیت کے خصائل رکھتا ہے، اس کو زیادہ آسودہ مت کرو، کوئی بھی ایسا کام مت کرو جس سے اپنے بڑے کو نقصان پہنچے۔ مغلوب الشہوت اور مغلوب الغضب ہونے سے بچ جاؤ تو منزل آسان ہے۔ مغلوب الغضب جو غصے کا غلام بن جائے، ماں باپ ہر ایک سے لڑ رہا ہے۔ انسان کے فرمایا حضرت عاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے اندر دو مرکزی بڑی بیماریاں ہیں، ایک جا ایک بھا، ایک غصہ جا اور ایک دوسری شہوت بھا۔ جناب جا میں تکبر بھی آ جاتا ہے، جا حرام ہے، اور ایک شہوت، ایک جا اور دوسرا با۔ سنو فرمائے اصلاح کرا کر جا کا جیم نکل جائے، با کا با نکل جائے، کیا بچے گا؟ بعض لوگ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے جا، لیکن شہوت کے غلام ہے۔ بڑوں کے شاگردوں کو ایسا رہنا چاہیے، مریدوں کو ایسا رہنا چاہیے، انہیں دیکھ کر دوسروں کو سبق ملے کہ واہ یہ اصل رفیق سفر ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی پیارے رفیق ہیں یہ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے نا، کون رفیق ہے بھائی؟ کیا پیارے لوگ ہیں یہ؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ نبوت کا دروازہ بند، صدیقین کا دروازہ قیامت تو کھلا ہوا ہے۔ اور ہمارے پیارے شیخ فرماتے تھے اختر صدیقین کی آخری سرحد کی دعوت دیتا ہے،
اس سے پہلے کوئی منع تو نہیں، اختر دعوت اس چیز کی دیتا ہے. جیسے ہائی جمپ لگاتے ہیں نا، تو پہلے دن تو بڑا جمپ نہیں لگاتے نا، وہ تو جا کے بیچ میں گر گئے تو ہم صدیقین کے لیے چھلانگ تو لگائیں، بیچ میں بھی گر گئے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. تائبین اگر کاملین نہ اٹھائے گئے، تائبین میں انشاءاللہ ضرور اٹھائے جائیں گے. یہ ساتھ رہ کر سرابا متقی اور اللہ والا بنا ہوا ہے، یہ لوگ کہیں گے. جناب اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے. جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ 10 سال رہے اور اس کی کسی نالائق کی کمینی حرکت کی وجہ سے لوگ کہیں گے 10 سال کے بعد بھی اس کو یہ فیض ملا کہ ابھی تک ہی ایز شی ایز ہی نکل رہا ہے.